رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، دلوں کی چابیاں اس عنوان سے ہمارا ایک استوار دروس کا سلسلہ جاری ہے، اور آج اس کا 8واں اصول انشاءاللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھنے جا رہے ہیں. اور اس سیریز کا بنیادی مقصد صرف اور صرف ایک نقطے کو سمجھنا ہے کہ جتنی آپ کی بات اہم ہوتی ہے، چاہے وہ بات قرآن سے ہے، چاہے وہ بات حدیث سے ہے، چاہے وہ بات ہمارے بزرگوں نے کہی ہے، جتنی وہ بات اہم ہوتی ہے اتنا ہی اہم وہ طریقہ بھی ہوتا ہے جس کا استعمال کر کے آپ وہ بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں. اور ہمارے معاشرے میں رشتوں کو دوبارہ سے مضبوطی کی طرف لانے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے ان طریقوں کو سیکھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کا استعمال کر کے انہوں نے اپنے صحابہ کے دلوں کو جیتا اور اس انداز سے جیتا کہ ان کو پھر لیڈرز بھی بنایا، ان کو کھڑا کیا کہ وہ معاشرے کے لیے خیر کا کام کرنے والے بن جائیں. اور آج کا جو اصول ہے میرے بھائی وہ ہے اپنے بھائی کے بارے میں حسن ظن رکھنا، اپنے بھائی کے بارے میں مثبت سوچ رکھنا، اپنے بھائی کے بارے میں بدگمانی سے بچنا. اب بدگمانی کتنی بڑی طاقت ہے کہ یہ کیسے رشتوں کو تباہ کرتی ہے، اور حسن ظن کتنی بڑی طاقت ہے یہ کیسے رشتوں کو آباد کرتا ہے. اس کے لیے ایک چھوٹی سی حکایت ہے، ایک افسانہ ہے، لیکن بہت بڑا سبق رکھتا ہے کہ ناصر اور جمال یہ دو دوست ہیں کہ ناصر مہینے کا آخر چل رہا ہے اور ان کے والد کی طبیعت اچھی خاصی خراب ہو جاتی ہے. تو وہ پہلے تو اپنے تئیں کوشش کرتا ہے لیکن اتنے پیسے اکٹھے نہیں کر پاتا جس سے اپنے باپ کے لیے، اپنے والد کے لیے وہ دوا لا سکے. تو وہ جمال کو فون کرتا ہے کہ تم بڑے اچھے دوست ہو بھائی، ذرا کچھ محبت فرماؤ، کو مدد کرو ہماری. تو جمال کہنے لگا چلو بھائی ٹھیک ہے، میں کوئی جگاڑ لگاتا ہوں، کچھ دیکھتا ہوں انشاءاللہ. تھوڑی دیر کے بعد جب وہ یہ توقع کر رہا تھا کہ میں فون کروں گا یا کچھ نہ کچھ آگے سے اچھا جواب آئے گا، وہ فون کرتا ہے تو وہ فون نہیں اٹھاتا، فون جو ہے وہ بند جا رہا ہے. اب ایک دفعہ کیا، دو دفعہ کیا، 20 دفعہ کیا، فون کیا جا رہا ہے؟ بولے بھائی تو آپ کیا سوچیں گے؟ کیا سوچیں گے بھائی؟ یار نہ کرنی ہے تو سیدھی سیدھی نہ کرو نا. یہ اس طرح فون بند کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو ایک تو یہ پہلے ڈسٹرب تھا لیکن اس وجہ سے 4 گنا ہو گیا، اور دل میں تہیہ کر لیا دشمن میرا آج کے بعد کون ہے؟ وہ جمال ہے. کہ جب وقت آیا نا بڑی محبتوں کی باتیں کرتا تھا، دوستوں کی باتیں کرتا تھا، جب وقت آیا تو گیم خراب ہو گئی ہے. اب یہ باہر جاتا ہے کوئی اور جگاڑ لگانے کے لیے لیکن کچھ نہیں ملتا. جب واپس گھر تھکا رہا آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ والد صاحب بڑے سکون سے سو رہے ہیں اور ان کے بستر کے سرہانے کیا ہے؟ دوائیوں کا پیکٹ پڑا. یہ بڑا حیران ہوا. اس نے گھر والوں سے پوچھا بھائی دوائیاں کہاں سے ہیں؟ میں باہر کھجل ہو رہا ہوں اور دوائیاں گھر پہ پڑی ہیں. انہوں نے کہا جی آپ کا دوست جمال آیا تھا، اس نے ہم سے دوائیوں کی پرچی پکڑی ہے اور دوائیاں لا کے ہمارے والد صاحب کو پکڑا کے چلا گیا، اس کے علاوہ اس نے کچھ نہیں کہا. تو یقیناً یہ شرمندہ ہوا. فوراً سے پہلے اس نے جمال کو ڈھونڈنے کی کوشش کی. جب ملاقات ہوئی تو اس نے کہا بھائی موبائل یار بند کیوں کر دیا تو نے؟ میں تیرے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا سوچنے لگ گیا تھا، کتنی بڑی بڑی بدگمانیاں پالنے لگ گیا تھا. میں نے تو تہیہ کر لیا تھا آج کے بعد تیرے سے کبھی بات نہیں کرنی، کہ جو ایسے مشکل وقت میں مجھ کو چھوڑ کے چلا گیا. اب یہ جواب سنے گا میرے بھائی. وہ کہتے ہیں کہ بھائی جان وہ جو کوشش کی میں نے کہ میں کوئی پیسے کا بندوبست کر سکوں لیکن ہوا نہیں. میں نے کہا باپ تو جو ہے دوبارہ آ سکتا نہیں، موبائل دوبارہ آ جائے گا. میں نے موبائل ہی بیچ دیا. وہ موبائل بیچا ہے تمہارے باپ کے لیے دوائیاں خریدنے کے لیے، اس لیے میں تمہارا فون جو ہے وہ اٹھا نہیں سکا. اور یہ بات سن کے ناصر جو ہے وہ زاروں قطار رونے لگا کہ کتنا مخلص انسان، جو میرے اپنے رشتہ داروں نے میرے سے منہ پھیر لیا، اتنا مخلص انسان صرف ایک وجہ سے میں کھونے جا رہا تھا، اور وہ کیا ہے؟ بولے بھائی وہ کیا ہے؟ وہ بدگمانی. میں اس کے بارے میں بدگمان ہو گیا تھا، کتنی نفرت پال لی تھی میں نے. اور اگر یہ دوبارہ ملاقات نہ کرتا، شیطان کامیاب ہو جاتا کہ 2-4 دن تو نے اور نہیں ملنا ان سے، تو آپ سوچیں اب تو یہ رشتہ اور زیادہ جو ہے وہ گہرائی کے اندر یا کھٹائی کے اندر پڑ جانا. علماء نے بڑی کمال بات کی ہے بھائی، بڑا کمال نقطہ یہ. وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک برائی کی جڑ وہ اصل میں عقیدہ توحید جب خراب ہوتا ہے بندہ اتنا زیادہ برا ہوتا چلا جاتا ہے، اور عقیدہ توحید جتنا مضبوط ہوتا ہے بندے کے اندر خیر بھی اتنی مضبوط ہو جاتی ہے. انہوں نے اس کی ایک مثال دی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کلیہ بیان فرمایا کہ انا عند ظن عبدی بی، جیسا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں بندے کے ساتھ. اب جو لوگ اللہ کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہیں، اللہ مجھے کبھی ذلیل نہیں کرے گا، اللہ میرے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرے گا، اللہ مجھے کبھی بھوکا نہیں مارے گا، اللہ تعالیٰ مجھے کبھی برباد نہیں ہونے دے گا، اللہ میری بیٹیوں کا اچھا رشتہ کرے گا. اللہ کا کہتا ہے میں بھی ایسے ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، اس کی راہیں بھی کھلتی ہیں. اور سب سے بڑا اس کو انعام کیا ملتا ہے؟ حسن ظن.
اس کے اندر حسن ظن پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے، تو اس کی وجہ سے لوگوں کے بارے میں بھی حسن ظن رکھنا شروع کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اور جو ہر وقت خوف میں مبتلا رہتا ہے، ہائے میرے بچوں کا کیا ہوگا، ہائے میری جاب کا کیا ہوگا، ہائے اگر یہ ہوگا کیا ہوگا، ہائے اگر ایسا ہوگا کیا ہوگا، ہائے اگر ایسا کیا، اس کو لگنے لگتا ہے دنیا میں چلا رہا ہوں، اللہ تو چلا ہی نہیں رہا. ہر مسئلے کے اینڈ میں میرے بھائی ایک سرنگ کی وہ کھڑی ہے نا، کہ جو آگے سے آپ کو روشنی نظر آتی ہے، وہ صرف ایک جملے سے نظر آتی ہے کہ بندے دنیا تو نہیں چلاتا، دنیا اللہ چلاتا ہے. اور اگر اللہ چلاتا ہے تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو تیرا مسئلہ ہے. تو نماز میں اللہ اکبر جب کہتا ہے تو اس کو مان بھی کہ تیرے مسئلے چھوٹے ہیں اور اللہ بہت بڑا ہے. اب یہ کیونکہ بدگمان ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت کے بارے میں، اس لیے لوگوں کے بارے میں بھی بولے بھائی بدگمان نظر آئے گا. سبحان اللہ. اس لیے ہمارے جو اسلاف تھے، ہمارے جو بزرگ تھے، وہ چوروں کے بارے میں بھی حسن ظن رکھتے تھے، برے لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھتے تھے. وجہ کیونکہ وہ اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، اللہ کے بارے میں خیر سوچتے ہیں، اس لیے اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ وہ لوگوں کے بارے میں بھی خیر کی بنیاد پہ سوچتے ہیں. ایسے ہی ایک ہمارے بزرگ وہ بازار کے اندر گئے کچھ سودا صنف لینے کے لیے، تو جب سامان خرید لیا جیب میں ہاتھ ڈالی، جیب کٹ چکی ہے، کسی نے جیب کاٹ لی. تو جو لوگ ان کو جانتے تھے ان کو بڑا برا لگا، ان کے جو مریدین تھے، جو عقیدت رکھنے والے تھے، وہ سارے اکٹھے ہوئے کہ آؤ بھائی چور کے لیے بددعا کرتے ہیں جس نے ہمارے استاد ہمارے شیخ کی جیب کاٹنے کی کوشش کی ہے. قربان گئے ایسے علماء پہ، ایسے موقعوں پہ بھی میرے بھائی کو خیر کی پٹی پڑھا دیتے ہیں، ایسے موقعوں پہ بھی جوڑنے کی پٹی پڑھا دیتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ ہمیں ایسے استاد نصیب فرمائے. وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ جی اگر تو یہ چور جس نے میری جیب کاٹی ہے عادتاً چور ہے، جیب تراش ہے، کام ہے اس کا چوریاں کرنا، تو یا اللہ یہ چوری اس کی آخری بنا دے، آج کے بعد یہ چوری نہ کرے، دل پھیر دے تو. اور اگر اس نے مجبوری سے چوری کی ہے، یہ سفید پوش انسان ہے، اس نے کوشش کی کہ کہیں سے مجھے پیسہ مل جائے، جب نہ ملا تو اس نے مجبور ہو کر کیا کیا، میری جیب کاٹنے کی کوشش کی، میرے سے پیسے چھیننے کی کوشش کی. یا اللہ پیسہ میرا ہے نا، میں معاف کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی معاف کرتا، میرا مال ہے نا، میرا پیسہ ہے، یا اللہ مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، میرا مسلمان بھائی ہے، ہو سکتا ہے مجبوری سے کیا ہے، تو یا اللہ میں معاف کرتا ہوں، اللہ جی آپ بھی. اللہ. چور کے بارے میں، اور ہم 5 وقت ساتھ میں نماز پڑھتا ہے بندہ، اس کے بارے میں اس لیول کی بدگمانی کرتے ہیں کہ یہ تو سنت پہ رہا ہی نہیں ہے، یہ تو منہج کا بندہ ہی نہیں رہا. صرف کس پہ؟ مجھے لگتا ہے، کس پہ؟ مجھے ایسا لگتا ہے. دین کرے اچھے خاصے ریزنیبل لوگ، سمجھدار لوگ، کبھی میں نے ان سے پوچھا نا کہ فلاں بندے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں وہ بندہ نہیں چنگا ہوتا، لیکن نہیں پھر بھی بڑا کوئی معاملہ ہو گیا ہوگا، وہ بڑا حادثہ ہو گیا، وہ ان کا نخرے بڑا ہے، اس کی تو نظریں آسمان پہ ہیں. نہیں ہوا کیا ہے؟ کل کی گل ہے، میرے کوڑوں لنگیا ہے، میں انہوں سلام کیا، لیکن میں سلام کا جواب فوراً سے پہلے بدگمان ہوا ہے. ایک بار بھی نہیں سوچا، ہو سکتا ہے سنا ہی نہ ہوا ہی، مثبت نہیں سوچنا ہے، فوراً کیا سوچنا ہے؟ بدگمان ہو جانا ہے، فوراً نیگیٹو سوچنا شروع کر دینا. میرے سامنے یہ بھائی بیٹھے ہیں، ہم دونوں گفتگو کر رہے ہیں، اور ہم فرحان بھائی بیٹھے ہیں، ان کو دیکھ کے ایک دم ہنستے ہیں اور ہنس کے پھر گفتگو شروع کر دیتے ہیں. تو فرحان بھائی کیا سوچو گے؟ ہاں جی لگتا ہے میرے بارے میں گیم ہو رہی ہے. ایسے ہی ہے، لگتا ہے بھائی، ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے دلیل کا لگتا ہے مجھے تو میرے بارے میں وہ گیم چل رہی ہے. فون نہیں اٹھا رہے، بھائی لیٹرین میں ہو سکتا ہے، فون رکھ کے دہی لین گیا یار، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن پہلے کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں مطلب ساری تھوڑی سی بحث ہوئی ہے نا، ان کا ہر جا کے میرا فون ہی نہیں چکن دیا. کیونکہ اصول کیا ہے؟ یہ بڑا کمال اصول ہے بھائی. علماء کہتے ہیں شک شیطان کی طرف سے ہے، یقین اللہ کی طرف سے ہے. جب آپ کے من میں شک پیدا ہو، کنفرم شیطان ہے، کنفرم. اللہ یقین پیدا کرتا ہے کیونکہ وہ الحق ہے، وہ صرف حق پیدا کرتا ہے. اس لیے جب نماز کے اندر آپ کو یہ پریشانی لگ جائے بھائی میں نے رکھتے 3 پڑھی ہیں یا بولے 3 پڑھی ہیں یا 2 پڑھی ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ شک پیدا ہو گیا نا، کنفرم شیطان ہے، آپ کی نماز کو ڈسٹرب کر رہا ہے، آپ کو پریشان کر رہا ہے. تو اسلام کیا کہتا ہے بھائی؟ فوراً یقین پہ کھڑے ہو جاؤ. 2 ہیں تو تیسری پڑھ لو، 3 ہے سلام پھیر دو، شک میں نہیں پڑھو. یقین پہ کھڑے ہو کے جو بھی کرو گے اللہ قبول کر لے گا. شک میں نہیں پڑھنا، کیونکہ شک شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. شیطان میرے پاس آ کے کبھی یہ نہیں کہے گا جا جواب صاحب مبین کو پکڑو گلے سے اور چپیڑ مار دو. یہ کبھی بھی نہیں کہے گا. وہ کہے گا پاگل ہوں، میں پاگل ہوں ایسا کروں گا بھائی، نہ کو گانے نہ کو بات. کیا کرے گا؟ وہ شک سے شروع کرتا ہے، ہمیشہ شک سے شروع کرتا ہے. کوئی شک پیدا کرے گا، پھر اس شک کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک اور شک پیدا کرے گا، پھر ایک اور شک پیدا کرے گا، یہاں تک کہ میں اس کے بارے میں کھٹا ہو جاؤں گا.
اور اب اس کی طرف سے چھوٹی سی بھی کوئی غلطی ہونی ہے، میں نے فوراً کیا کہنا ہے، وہ جو 3 شک تھے میرے وہ کیا ہو گئے؟ سچے ثابت ہو گئے، میں نے چپیٹ مار دیا۔ یہ شیطان کا کام ہے، وہ ایسے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو، یہ زیادہ بدگمانیوں سے بچو، اکثر تم گناہ کر رہے ہوتے ہو۔ بدگمانی نہیں ہوتی ہے، وہ گناہ ہوتا ہے۔ اور امام غزالی رحمہ اللہ کیا کمال جملہ بولا یار، کیسے سوچتے تھے ہمارے علماء۔ وہ کہتے تھے ایک غیبت وہ ہے جو زبان سے کی جاتی ہے، اور ایک غیبت وہ جو دل سے کی جاتی ہے، اور جو دل سے غیبت ہوتی ہے وہ بدگمانی ہوتی ہے۔ یہ دل سے غیبت کرنا ہے، یعنی کہ آپ اندر اندر اس کو بس چیر پھاڑ دیا، آپ نے اندر آپ نے اس کو تباہ و برباد کر چکے ہو، بس کو موقع ملنا اور ساری آگ کیا آ جانی ہے، بولے بھائی ساری آگ باہر آ جانی ہے۔ اس لیے سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ جیسے کہتا ہے نا، باز آ جاؤ، بدگمانی نہ کرو۔ لیکن اگر بندہ باز آ جائے تو الحمدللہ اللہ اسے شیشہ کر دیتا ہے، صاف ستھرا کر۔ نہیں باز آیا، اب یہ اگلی چول مارے گا، یہ اگلا گناہ کرے گا۔ وہ کیا، ولا تجسسوا، اللہ کہتا ہے پھر تجسس نہ کرو۔ اگر یہاں پہ باز بھی نہ آئے گا، اب یہ کہے گا میں نے شک ثابت کرنا ہے، پھر کیا کرے گا؟ پھر کیا کرے گا؟ جاسوسی کرے گا، کان لگائے گا، جان بوجھ کے ان کے پاس نماز پڑھے گا، نماز پڑھ کے تھوڑا سا پیچھے بیٹھ کے ایسا ناٹک کرے گا کہ میں ذکر کر رہا ہوں، اذکار کر رہا ہوں، لیکن کیوں بیٹھا ہے؟ میں نے ان دونوں کی باتیں سننی ہے، کیونکہ ان کے بارے میں مجھے شک گزرا ہے۔ ہو سکتا ہے اس شک کے لیے مجھے کوئی نہ کوئی کھانا مل جائے، تو خوراک مل جائے جس سے وہ شک مضبوط ہو جائے۔ شیطان ایک کام نہیں کرنے دے رہا، پوچھ لو، پوچھ لینا، یہ نہیں کرنے دیتا۔ شک کے بعد شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ملے نا، ان کو بیٹھنا نہیں چاہیے، کیونکہ جیسے ہی بیٹھے میری ساری محنت تو ضائع، کیونکہ پروف ہو جانا۔ اسلام میں کہتا ہے ہم نے تو بھائی ظاہر دیکھ کے معاملہ کرنا ہے، اندر کیا چل رہا ہے ہم کیا جانا ہے۔ اتنا بڑا وہ واقعہ کہ صحابی رسول جب کافر ہے بتا، اس نے جنگ کے دوران بالکل تلوار دیکھ کے کلمہ پڑھ دیا اس نے۔ اب غالب گمان تو یہی ہے نا کہ تلوار کی وجہ سے پڑھ دیا، لیکن انہوں نے پھر بھی اس کو کیا کیا، ختم کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے ٹھیک نہیں کیا، تم کیسے جانتے ہو کہ ان کے دل میں کیا چل رہا تھا؟ اس نے یہ دل سے کلمہ پڑھا ہے یہ صرف میرے خوف سے، میری تلوار کے خوف سے پڑھا، آپ کو کیسے پتا؟ ہاں میری گزارش سمجھ رہے میرے بھائی۔ تو بدگمانی یہ بہت بڑی بیماری ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر یقین کے دیمک کی طرح لگ چکی ہے۔ اب اوپر سے سب کچھ یقین ٹھیک لگ رہا ہے، لیکن اندر سے گیم خراب ہو چکی ہے، اندر سے رشتے کمزور ہو چکے ہیں۔ فوراً سے پہلے یعنی کہ تھوڑا سا کوئی واقعہ ہوتا ہے ہمارے ذہن میں پہلا جو بات جاتی ہے وہ بدگمانی ہوتی ہے۔ حالانکہ اسلامی رول یہ ہے کہ پہلی جو بات جائے کم از کم اتنا تو آپ کا بھائی حق رکھتا ہے، کم از کم پہلی سوچ تو اس کو پہلی کم از کم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی، اگر اس سے بھی مسلمان نہیں بدل رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، کہ جھوٹ میں سب سے چوٹی کا جھوٹ بدگمانی ہے، کیونکہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، صرف آپ نے کہا مجھے لگتا ہے۔ اس کی بنیاد پہ آپ نے اتنی بڑی عمارت کھڑی کر لیا، اتنا بڑا جرم کھڑا کر لیا۔ یہ پاکستان بننے سے پہلے کا واقعہ ہے، دارالعلوم کا۔ وہاں پہ مولانا قاسم صاحب ہوتے تھے، تو ایک ہی مسلک کے 2 مساجد ہیں، ایک ہی مسلک کی 2 مساجد ہیں۔ تو ان کے شاگرد کچھ کہنے لگے کہ ہم لال کنویں والی کو دلی کے اندر مسجد تھی، پتہ نہیں ابھی بھی ہوگی شاید، ہم وہاں پہ جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو دوسرے شاگردوں کو ایک دم سے تپ چڑھ گئی، آپ ادھر جا کے نماز پڑھیں گے، جو ہمارے شیخ کے بارے میں تکفیر کرتے ہیں، ان پہ گستاخی رسول کا فتویٰ لگا کے ان کو کافر کافر کہتے ہیں، ہم ادھر جائیں گے، حالانکہ یہ دونوں ایک ہی مسلک کے۔ تو جب مولانا قاسم صاحب کو پتا چلا، انہوں نے فرمایا کہ اب تو ان کو بھی سبق دینا ہے، اور جنہوں نے میرے بارے میں ایسا فتویٰ لگا ان کو بھی سبق دینا ہے۔ انہوں نے کہا اب تو نماز ادھر ہی پڑھیں۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو لیا اور فجر کے ٹائم اس مسجد میں پہنچ گئے۔ اب ظاہر بات اس مسجد میں تو ان کے خلاف ایک ماحول بنا ہوا تھا۔ جو نماز پڑھ کے امام صاحب نے دیکھا کہ یہ تو شیخ اور پورے اپنے طالب علموں کے ساتھ میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، شرمندہ ہو گئے، اور ان کے پاس جا کے کہنے لگے میں آپ کے بارے میں گستاخی رسول کی بنیاد پر تکفیر کر رہا ہوں اور آپ میرے پیچھے نماز پڑھنے آ گئے۔ اب یہ سنیے گا، انہوں نے 2 جملے بولے، بھائی اللہ میں ایسے ساتھ دیتا سب سے۔ انہوں نے پہلا جملہ بولا کہ مجھے آپ کے بارے میں حسن ظن ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، کہ ذرہ بھر بھی ان کی گستاخی آپ برداشت نہیں کرتے، اور آپ کو میرے بارے میں ایسی خبر ملی کہ میں نے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی کی ہے اور اس کی وجہ سے آپ نے میرے پہ فتویٰ لگایا، اس کا مطلب ہے آپ رسول اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، آپ پیار کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی میں کیوں آیا ہوں آپ کے پاس؟ ایک دفعہ میرے سے بھی پوچھ لیتے تھے کہ میں نے ایسا کہا ہے کہ نہیں کہا۔ اللہ کی قسم میں 100% یہ بات مانتا ہوں کہ ایک ذرہ بھر بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔
لیکن اگر تمہیں میری بات پہ یقین نہیں آتا تو بھائی ہاتھ آگے کرو، میں دوبارہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہوں. انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بھائی اب تو میں دوبارہ سے مسلمان ہو گیا، اب تو مجھے قبول کر دو. وہ بھی رو رہے ہیں اور ساری مسجد رو رہی ہے کہ ایسا بھی ظرف ہوتا ہے. لیکن یہ ظرف پیدا کس بنیاد پہ ہوا بھائی؟ کس بنیاد پہ ہوا ہے؟ حسن ظن. اگر وہ حسن ظن نہ رکھتے تو یہ تو کیا ہے، انڈیا پاکستان بن جانا، یہ تو اسرائیل اور پاکستان بن جانا کہ وہ تو ہمارے خلاف ہے. اللہ ملاقات ہوئی ہے، نہ بیٹھے ہیں، نہ گفتگو کی ہے. کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سنی سنائی بات آگے کر دیں، نہ کوئی تحقیق کی ہے، نہ کوئی بات کی ہے. بندے نا پوڑی مار کے نہیں کہتے ہیں ہاں جی میں سنے اینڈ ہو گیا، یہ ہے سنی سنائی آگے کر رہے ہیں. اور بھائی یا تو بات ایسی ہو نا جس کی وجہ سے وہ پاکستان برباد ہو جائے کہ اگر تم نہیں بتاؤ گے پھر تو بتا لو بھائی، نہیں تو خاموش رہ لو یار، کچھ نہیں ہوتا. ساری باتیں بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، فیشن کے اندر رہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ ایک دفعہ جب وہ بات کھول دیتے ہیں نا وہ پھر کیا ہوتی ہے، آپ کی طرف پھیلتی ہے، وہ پھر بہت دور تک جاتی ہے. اس لیے آخر میں میرے بھائی دو باتیں. پہلی کہ اس اصول کو اگر اپنا لیا جائے زندگی میں لے آئے اس کا فائدہ کیا ہے، کتنا بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. سب سے بڑا فائدہ میرے بھائی یقین جانے، آزمائی ہوئی بات بتلا رہا ہوں آپ کو، آزمائی ہوئی. اگر آپ میں اللہ تعالیٰ یہ خصوصیت پیدا کرتے ہیں، اللہ کرے اللہ ہم نے پیدا کرتے ہیں، اگر آپ میں حسن ظن پیدا ہو جاتا ہے، بندہ غیبت چگلی کسی کے اوپر بہتان لگانا اس سے آزاد ہو جائے. ظاہری بات ہے بدگمانی کریں گے تو کچھ بولیں گے، اس کے خلاف بولیں گے. جب آپ نے بنیاد ہی کیا باندھی ہوئی ہے کہ دلیل کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، یقین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، شک کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا، تو آپ نہ غیبت کریں گے، نہ چگلی کریں گے، نہ لگائی بجائی کریں گے. آپ ان چیزوں سے ویسے ہی آزاد ہو جائیں گے. اب اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو محفوظ رکھے، لیکن بہرحال یہ چگلیوں والا معاملہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اب وہ ناراض بھی ہو گئے ہیں اپنے پھوپھی خالہ وغیرہ سے، لیکن اب وہ اپنے شک کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. تو کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، اپنے بچے کو نا بریانی کی پلیٹ دے کے بھیجیں گے، جا ان کے گھر پلیٹ دے کے بریانی. اب یہ کیوں بھیج رہے ہیں، کیوں بھیج رہے ہیں؟ جائزہ رپورٹ لو ذرا، کیا چل رہا ہے، کیا باتیں ہو رہی ہیں، اور تھوڑا بیٹھ کے آئیں، جلدی نہ آ جائیں. بیٹھنا ہے وہاں پہ، ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے، وہ ڈیٹا پھر ہمیں دے کے آنا ہے تاکہ ہمارے شک کو خوراک ملے اور ہم اپنے آپ کو مطمئن کر سکیں کہ میں صحیح تھی. دیکھا اب یہ کیا کر رہی ہے، یہ اب غیبتیں کر رہی ہے، یہ اب چگلیاں کر رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو لوگوں کی جاسوسی کر کے آپ جب کسی تھرڈ پرسن کو جا کے بتاتے ہیں تو اللہ قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسا اس کے کانوں میں ڈالے گا، کیونکہ رشتوں کو برباد کر رہا ہے، رشتوں کی جڑیں کاٹ رہا ہے. ہمیں کیا چاہیے، خیر پیدا کرنی ہے، لیکن یہ کیا کر رہا ہے، یہ الٹ کام کر رہا ہے، یہ لگائی بجائی کر رہا ہے. تو پہلا فائدہ میرے بھائی کیا ہوتا ہے، اللہ آپ کو یہ بڑی بڑی جو بیماریاں ہیں، غیبت ہے، چگلی ہے، اللہ اس سے آپ کو آزاد کر دیتا ہے صرف ایک صفت سے، حسن ظن. دوسری بڑی کمال ہے، اللہ آپ کے اندر نرمی پیدا کر دیتا ہے. آپ یہ جو ہنٹر لے کے گھوم رہے ہیں نا، جنتی کافر مشرک یہ کر کے جو گھوم رہے ہیں نا ہنٹر لے کے پوری دنیا میں، یہ پتہ کیوں گھوم رہے ہیں، کیونکہ آپ بدگمان ہیں. آپ نے نا یہ جو بندہ زیادہ بدگمانی کرتا ہے اس نے یہ سوچ لیا ہوتا ہے میں تو جنتی ہوں نا بھائی، میرا تو ہو گیا ڈن، میرے پاس سرٹیفکیٹ ہے نا، میں تو فرشتوں کے ساتھ میری روزانہ رات کو تہجد گپ شپ ہوتی ہے، میرا تو کنفرم ہے. اب وہ دوسروں کے بارے میں بدگمان شروع ہو جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ لیکن اللہ نے کسی کو بتایا، بولے بھائی کسی کو نہیں بتایا. کوئی آپ نے بیٹھا ہوا میرے سمیت یہ شخص نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی 70 سال کی عبادت قبول بھی ہے کہ نہیں. وہ کہہ سکتا ہے، بولے میں کہہ سکتا ہے. کیا حکمت ہے اللہ کی، کیوں نہیں بتایا اللہ نے؟ وہ اللہ سسٹم بنا سکتا تھا کہ بھائی اتنی عبادت کر کے خواب میں آئے گا تمہیں یہ اشارہ مل جائے، سمجھو تمہاری عبادت قبول ہوگی. اللہ نے ایسا کیا تاکہ بندہ چوڑا نہ ہو جائے، یہ بندہ ہنٹر لے کے نہ گھومنے لگ جائے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیا کر رہے ہیں، یسروا ولا تعسروا. او بھائی نرمی آسانی پیدا کرو، مشکلیں پیدا نہ کرو. تو یہ جب آپ حسن ظن والا معاملہ کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے اب آپ بندے کو نرم نگاہوں سے دیکھیں گے، نہ کہ کیونکہ آپ کو کیا لگے گا، ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے. او بھائی 100 بہانے بنانے پڑے، 100 بنائیں، کسی طریقے سے یہ بندہ میرا رہے، یہ فوجی میرا رہے، دشمن کے جال میں نہ چلا جائے، یہ میرا ہی رہنا چاہیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ہوتی تھی کہ جتنے زیادہ بہانے ہو سکتے ہیں وہ بنانے کی کوشش کریں تاکہ یہ بندہ بولے بھائی. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں، اتنے بہانے بناؤ جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ ہمارا نہیں ہے، یہ غیروں کے اندر چلا گیا. وہ ایک مسجد کے اندر بڑا عجیب بات ہے، ویسے مسجد کے اندر نا وہ کبھی کبھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ویسے میں نے دیکھا وہ اپنی طرف سے جگت مارتے ہیں، لیکن بھائی اگلے کا سینہ چنی ہو جاتا ہے کہ بندہ کبھی مسجد نہیں آتا، کبھی کوئی ایک آدھا جمعہ دیکھ لیا، کوئی عید پڑھ لی، وہ اچانک مسجد آ جائے نا، وہ پوائنٹ کسی کی طرف
آج لگتا سورج کسی اور سائڈ سے نکلے ہے، وہ بھائی نان نون لین سے نہیں آیا، وہ نان والی دکان ہے، ادھر کدھر آ گئے ہیں، اپنی طرف سے یہ جھکتے مار رہا ہے، لیکن اگلے کا دل آپ کیا اس کو کہہ رہے ہیں، اصل میں بدگمان ہو رہے ہیں، یہ بندہ نمازی نہیں ہے، یہ بندہ اللہ کی طرف نہیں ہے. تو اس شخص نے نا اس کو غصہ تو بڑا آیا، لیکن اس نے کہا چلو میں بھی ایک جگت لگا دیتا ہوں. پھر اس نے کہا مولوی صاحب تکلیف تو تمہیں ادو ہوئی کہ جب تھی اپنے تو پہلے من جنت چ ویک لیا. تکلیف تو تمہیں اس وقت ہونی ہے جیسے ابھی ہو رہی ہے نا کہ مسجد میں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو زیادہ تکلیف اس وقت ہوگی جب آپ سے پہلے اللہ نے مجھے جنت بھیج دیا. اللہ کو پوچھ سکتا ہے، بولے بھائی اللہ کو پوچھ سکتا ہے کہ بھائی اس کو جنت میں کیوں بھیجا، اس کو کیوں نہیں بھیجا، میری جنت میں جس کو مرضی داخل کرو. پھر کیا کریں گے آپ؟ اور انہوں نے کہا ہاں بہت آپ کی جگہ میں معذرت کرتا ہوں، اتنا بھی بدگمانی نہ کرو یار، تم کیا جانو میری کیا سٹوری ہے، میرے پیچھے کیا چل رہا ہے، میرے گھر کے اندر کیا نظام چل رہا ہے. یار تم نے میرے اتنے بار آپ نے میرے بارے میں سوچ لیا. بھائی پینٹ شرٹ پہلے لڑکی ہے ٹھیک ہے، وہ غلط ہے تو ٹھیک کام نہیں ہے، لیکن صرف پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے یہ اچھی عورت نہیں ہے. اللہ معاف کرے یہ 2 نمبر لڑکی ہے، اللہ معاف کرے یہ زنا کرتی ہے، کتنے جملے بول دیے آپ نے. اور اگر اسلامی قانون ہو، یہ بہتان ہے، 80 کوڑے لگائے جائیں گے اس شخص کو جو کسی عورت کے اوپر ایسی بہتان لگا دے صرف اس کے حلیے کو دیکھ کر. اور آج کے بعد کبھی اس کی گواہی قبول نہیں ہونی. یہ سزا ہے ایک بندے کی کہ جس نے ایک عورت کے اوپر ایسی کیا کر دیا، الزام لگا دیا. بھائی آپ کے گھر میں یہ ماحول تھا الحمدللہ، دین تھا، ہدایت کی، آپ کی بہو بیٹی نے پردہ کر دیا، ان کے گھر میں نہیں تھا. بھائی یہ حسن ظن رکھیں گے نا تو پھر کیا دل میں آئے گا، نرمی آئے گی. اس نرمی کی وجہ سے پھر آپ کیا کہیں گے، یار اس کو دعوت دینی چاہیے، اس کو خیر کی بات بتانی چاہیے، اس کو ہماری خواتین کا جو درس ہوتا ہے نا وہاں پہ بلانے کی کوشش کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے اس کو نہ پتا ہو یا اس کے دل میں کوئی شکوک و شبہات ہو، ہم اس کو دور کرتے ہیں. اور تیسرا فائدہ کیا ہوتا ہے میرے بھائی، پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ غیبت، چگلی، یہ سلینڈرنگ ان سے آزاد ہو جاتے ہیں. دوسرا فائدہ اللہ آپ میں نرمی پیدا کر دیتا ہے. اگر آپ یہ سوچتے ہیں نا یار میری بات کا وہ مطلب نہیں تھا، یار میری بات کا وہ مطلب نہیں تھا، ہم کیا سوچتے ہیں میری بات کا اچھا مطلب نکال لو، تو اللہ کہتا ہے کہ دوسرے کی بات کا بھی اچھا مطلب نکال لو. سمجھ رہے ہیں؟ تو نرمی آتی ہے. تیسرا بڑی کمال بات ہے، انسان جلد باز نہیں رہتا. آپ کی ساری گیم ہی کہاں سے خراب ہوتی ہے بھائی، جلد بازی سے. لیکن جب آپ نے حسن ظن رکھ لیا، نہیں نہیں یار ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، بس 3-4 ہو سکتا ہے آپ نے کہنا ہے، تو آپ کنفرم بات فتوا نہیں لگائیں گے، اس کے بارے میں کوئی رائے قائم ہی نہیں کریں گے. اللہ آپ کو، اور جلدی کام کس کا ہوتا ہے، کس کا ہوتا ہے بھائی، شیطان کا ہوتا ہے. مومن کا، مومن کی کر رہا ہے ٹھنڈا کر کے کھاؤں گا. مومن گرم گرم کھا کے تالو نہیں کھا لیتا، سمجھ رہے ہیں، مومن ٹھنڈا کر کے کھاتا ہے. علاج کیا ہے، آخری بات علاج. قسم سے بھائی یہ میں آپ کو صرف پریکٹیکل کو علاج بتا رہا ہوں، یعنی کہ جو میں نے آزمایا ہے. تو اشفاق صاحب مرحوم وہ بڑی پیاری بات کرتے تھے کہ آج کل کے جو لوگ ہیں نا وہ سوچتے نہیں ہیں، وہ بآواز بلند سوچتے ہیں. تو مطلب سمجھ آ رہا ہے، یعنی جو سوچوں میں چل رہا ہے نا وہ بھی بولتے ہیں، اس میں بھی لگتا بہت آتا ہے کہ نہیں. آپ کو پتا ہے 1 سیکنڈ میں 1 خرب انسٹرکشن، 1 خرب سوچیں آپ کا دماغ سوچ سکتا ہے. اپنا داری بولیں گے کیا، آ رہی سمجھ میری بات. شک اگر آپ میں پیدا ہو اظہار نہ کریں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو بدگمانی سے آزاد کر دے گا. شک پیدا ہوا ہے اس وقت تک اظہار نہیں کرنا جب تک کوئی اسٹرانگ بیس نہیں پیدا ہوئی، تو جب تک کوئی اسٹرانگ دلیل نہیں پیدا ہوئی. یہ لگتا جب آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے 2 نقصان ہوتے ہیں. ایک، شک پکا ہو جاتا ہے، شک کا اظہار کرنے سے شک پکا ہو جاتا ہے. اور دوسرا، ہمارے اکثر لوگوں کا ایگو کا مسئلہ ہے، انا کا مسئلہ ہے. اب آدمی والا بندہ وہ فوراً کیا کرے گا، او ہو یہ تو میری بات غلط تھی، فوراً جھک جائے گا، قبول کر لے گا. لیکن یہ کرنا بڑا مشکل ہے. وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں بتی ڈلنا تو جو نکل گیا نا وہ واپس نہیں آ سکتا. اب وہ ڈٹ جاتا ہے اس سے، پھر اس کو پروو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ لگتا ہو رہا تھا بھائی. تو بھائی شک کا اظہار کرنا چھوڑ دیں. یقین کریں وہ پیٹ میں درد بڑی ہوتی ہے، نکالنے کا دل بڑا کرتا ہے. لیکن میں نے اپنی وائف کے ساتھ اور اپنے کچھ رشتے داروں کے بارے میں اچھا خاصا ہم سوچتے تھے ایسا، ان کے بارے میں کچھ ہمارے پاس وہ ہوتی ہے، دلیل شل بھی ہوتی ہے، لیکن لگتا ہم زیادہ کرتے تھے. یہ کرنا چھوڑ دیا، بس چھوڑو یار، چھوڑو بس. کوئی کنفرم بات نہیں ہے اس لیے خاموش ہو. کیونکہ اللہ کیا کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پہ ایمان ہے، جی ہے، آخرت پہ ایمان ہے. تو اچھا بولو یا خاموش ہو. اگر یہ 2 باتیں ہیں نا تو یا تو اچھا بولو یا خاموش. بھائی خاموش رہ لو نا، کیوں پکا کر رہے ہو اس کو، کیوں اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ میرے بھائی ہمیں اس بیماری سے محفوظ فرمائے. چھوٹا سا شعر ہے، مجھے بڑا اچھا لگا، میں نے لکھا تھا یہ، یعنی کہ شعر اس پورے کے پورے ٹاپک کو، اس پوری کی پوری بات کو جو ہے نا وہ بند کر دیتا ہے.
شاعر کہتا ہے نہیں تھا اعتبار اس کو میری مخلصی پر، نہیں تھا اعتبار اس کو میری مخلصی پر، کھو دیا اس نے مجھ کو آزماتے آزماتے۔ اللہ اکبر، کتنے رشتے ہم نے آزماتے آزماتے کھو دیے۔ میں دیکھنا بلا اینڈ کرے گا، دیکھنا بلا اینڈ کرے گا، یہ کرتے وہ مر جاتا، وہ بندہ ہی مر جاتا، حسرتیں رہ جاتی ہیں زندگی کے اندر، کچھ نہیں رہتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بدگمانی کی بیماری سے محفوظ فرمائے اور اپنے بھائیوں کے بارے میں حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے رشتوں کے اندر محبتیں پیدا فرمائے، اتفاق اتحاد پیدا فرمائے۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں چودھویں رات کا چاند۔ سبحان اللہ